السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقت بہت ہی کم ہے، اس لیے براہ راست جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا معنی اور مطلب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ۔ وقت کم ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے، تربیتی موضوع ہے، اسی حوالے سے اس آیت کا میں نے انتخاب کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں، بہت ساری حقیقتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ موت۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر سانس والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس دنیا کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دیگر آیت میں اسے یقین سے تعبیر کیا۔ اللہ فرماتا پہ نبی کو حکم دیتے ہوئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین نہ آ جائے جب تک اللہ کی بات کیجیے۔ یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ سلف صالحین اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں یقین سے مراد موت ہے۔ یقین سے مراد صوفیوں کا یقین نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی صوفیوں نے کیا تفسیر کی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے اللہ کی معرفت پر، پوری معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، عبادت کرنا چھوڑ دیجیے۔ اسی لیے ان کے ہاں جو مراتب ہیں سب سے آخری مرتبے پر جب صوفی پہنچ جاتا ہے تو عبادت نہیں کرتا ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز نہیں کرتا۔ کہتا کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا اور اللہ نے کہا ہے یقین آنے تک عبادت کیجیے، مجھے یقین حاصل ہو گیا اللہ کی ذات پر، اس کی معرفت پر، اب مجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صوفیوں کی، گمراہ لوگوں کی تفسیر ہے۔ سلف صالحین نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ یقین سے مراد موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے آنے تک اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے رب کی بات کیجیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا۔ انسان اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھے گا۔ جو گمراہ لوگ ہیں، جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے فہم کے مطابق اگر قرآن اور حدیث کو سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، جیسے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور قرآن جو ہدایت کا ذریعہ ہے، حدیث جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اسے لوگوں نے گمراہی کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلائیں۔ ہم گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ جب قرآن و حدیث کو سلف صالحین، ہمارے جو سلف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن 3 صدیوں کی ہمارے نبی نے تعریف فرمائی ہے، ان کے فہم اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، چاہے آج کے زمانے کے علماء ہوں یا کسی بھی زمانے کے علماء، ان کے فہم کے مطابق جو قرآن و حدیث کو سمجھے گا وہی انسان گمراہی سے بچے گا، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی حقیقت جو اللہ نے بیان کی ہے، موت اٹل حقیقت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا۔ حالانکہ ہر انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، جانور بھی مرتے ہیں، مسلمان بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، ہر ذی روح مرتا ہے۔ ایسی اٹل حقیقت جس پر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا، اور یہاں کہنے لگے کہ انبیاء کے بارے میں، خاص طور سے ہمارے نبی کے بارے میں، اور ان کے جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ ان کی موت نہیں ہوتی، وہ دنیا سے پردہ کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کی موت نہیں ہوتی۔ حالانکہ جنت میں کوئی موت سے پہلے جا نہیں سکتا،
جنت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے، اس سے پہلے کوئی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا، کوئی زندہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی موت نہیں ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوگی، دنیا کے اندر آئیں گے، جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی دنیا کے اندر آئیں گے، ان کی طبعی موت ہوگی اور دنیا سے وہ بھی وفات پا کر چلے جائیں گے۔ تو وفات کے بغیر کوئی انسان جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی کی تقریب نہیں ہے، نبی کی وفات کا انکار کر دینا یہ نبی کی تقریب نہیں ہے، یہ بلکہ نبی کی توہین ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے بارے میں فرمائی انک میت و انہم میتون، آپ کی بھی وفات ہوگی، آپ کی بھی موت ہوگی اور سارے لوگ مرنے والے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جس ذات نے سب سے زیادہ اپنے نبی کی تکریم کی ہے اور اپنے نبی کو مقام و مرتبہ دیا، جس مقام و مرتبے پر نبی کے علاوہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کا ساری انسانیت پر، ہر انسان پر تو فضل ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے بارے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اے نبی تیرے اوپر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل ہے، کیونکہ اللہ ہی نے آپ کو امام الموحدین بنایا، اللہ ہی نے آپ کو ساری انسانیت کا سردار بنایا۔ جو مقام و مرتبہ ہمارے نبی کو ملا اللہ کے فضل و کرم سے ملا۔ تو سب سے زیادہ جس ذات نے اللہ کے رسول کی تکریم کی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر نبی کی وفات میں، نبی کی موت میں توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو موت سے بچا لیتا، نبی کی موت نہیں ہوتی، لیکن یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ جنت جو انتظار کر رہی انبیاء کی، اس جنت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے، موت کے بغیر انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ، اور موت جہاں زحمت ہے وہیں نعمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عبسہ کے اندر موت کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے انسان کو موت دی پھر اسے قبر کے اندر دفن کرنا سکھایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکریم ہے کہ انسانوں کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، جانوروں کے طریقے سے اوپر زمین پر چھوڑ نہیں دیا جاتا جنہیں چرند اور پرند کھائیں، سڑ گل جائیں، بدبو آئے اور انسانیت کو تکلیف ہو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت اور ایک رحمت ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو زمین کے اندر دفن کرنا سکھایا، اور یہ سب کے لیے ہے۔ کافر بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار مشرکین تھے، کافر تھے، ان کا بھی قبرستان تھا۔ بقیع قبرستان کن کا تھا؟ انہی لوگوں کا تھا، وہ اپنے مردوں کو اسی کے اندر دفن کیا کرتے تھے۔ تو کافر ہو یا مسلمان، سب کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سکھایا وہ یہ کہ مرنے کے بعد اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے، قبر میں زمین میں دفن کر دیا جائے، جس مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی اسی مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو دفن کرنا، انسان کی موت آنا، یہ بھی انسان کے لیے تکریم ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اگر موت نہ ہوتی تو آج دنیا کا کیا حال ہوتا؟ اگر انسان قیامت تک زندہ رہتا تو انسان دنیا کا کیا حال ہوتا؟ دنیا پر انسان چوٹیوں کے طریقے سے بھی رہتے تو بھی ان کو قدم رکھنے کے لیے زمین نہیں ملتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے، اس کائنات کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں، ان سے دنیا کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کتنے نبی دنیا کے اندر، 1,24,000 انبیاء رسول دنیا کے اندر آئے، اور کتنے انسان آئے، انسان کوئی گن نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو سارے انسانوں کو گن سکے کتنے انسان دنیا کے اندر پیدا۔ اگر وہ سارے زندہ ہوتے تو کیا زمین پر ہم کو رہنے کے لیے جگہ ملتی؟ نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العالمین نے موت کو نعمت کے طور پر تعبیر کیا، ثم اماتہ فاقبرہ۔ یقیناً تکلیف ہوتی ہے، یقیناً انسان کو دکھ ہوتا ہے، اس کے کسی قریبی کی موت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہوتی، اس کے ہر فیصلے کے اندر خیر ہوتا۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی وفات اور موت ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر کا جو ہے نکال دیتا ہے راستہ، کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ انسان چلا کر کے، شور مچا کر کے، چیخ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی حقیقت جو اللہ رب العالمین بیان کی ہے وہ موت ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، کوئی انسان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ہماری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے۔ ہمارا قد بھی چھوٹا ہوتا گیا انسان کا، اور ہماری عمریں بھی چھوٹی ہو گئی۔ پہلے انسان لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے، قد کافی بڑا ہوتا تھا، ان کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ سب سے لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، 900 سال تک انہوں نے
دعوت اور تبلیغ کے اندر توحید کی دعوت میں انہوں نے گزارا، اور 40 سال کی عمر میں عام طور پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی۔ اگر 40 سال اور ملا لیا جائے تقریباً 1000 سال کی عمر بنتی ہے۔ 1000 سال کی 9.5 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ آج 60-70 سال کے درمیان انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ڈنڈا اور لاٹھی لے کر کے چلتا ہے، تو عمر انسان کی کم ہوتی جاتی ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے، قد بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہر انسان کی عمر اکثر 60 اور 70 وقل من یجوز ذلک، بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر کو پار کر پاتے ہیں، اکثر لوگوں کو اسی کے اندر وفات ہو جاتی ہے۔ سب کو ایک دن مرنا میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ انسان اپنے سامنے رکھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اکثر ذکر حاتم اللذات اے الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی جو چیز موت ہے اسے کثرت سے یاد کرو۔ اسی لیے ہمیں قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو قبرستان اسی وقت جاتے جب کسی کی وفات ہوتی ہے۔ قبرستان کی زیارت سے انسان کو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ بیمار ہیں، بیماروں کی یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بیمار کی یاد کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ اگر انسان صبح میں جاتا بیمار کی یاد کرنے کے لیے، شام تک جنت کے باغوں میں گھومتا ہے۔ اگر شام میں جاتا ہے صبح تک جنت کے باغوں کے اندر گھومتا ہے۔ اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ اجر اور ثواب ہے مریض کی عیادت کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں موت کو یاد دلاتی ہیں، فکر آخرت پیدا کرتی ہیں۔ موت انسان قبرستان کی زیارت کرے اور مریضوں کی یاد کرنے کے لیے جائے، اس سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا، کوئی انسان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر آپ کی نیکیوں کا، آپ کی عبادت کا کوئی پورا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ پورا بدلہ آپ کی عبادت کا، نماز کا، روزے کا، اور سب سے بڑی چیز توحید کا، توحید پر استقامت کا، سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنے کا جو اجر ملے گا، پورا اجر آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ دنیا کے اندر کسی کو پورا اجر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت جو ہے یہ دارالجزا ہے۔ آج عمل کرنا ہے، کل اس کا ہم کو بدلہ ملے گا۔ جو کل آئے گا وہ دارالجزا ہوگا، دارالعمل نہیں ہوگا۔ دنیا کو اللہ رب العالمین نے آخرت کی کھیتی بنایا ہے، اور یہ دارالعمل بنایا ہے کہ انسان کر لے جو کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس آدمی کو 40-50 سال کی عمر دے دی گئی، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ وہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن میرے پاس عذر ہے، مجھے حق نہیں ملا، اور میرے پاس یا ہمارے پاس بہت کم عمر تھی، زیادہ عمر مجھے نہیں ملی، اس لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ نہیں، جس کو اتنی عمر مل گئی گویا کہ اس کے پاس عذر باقی نہیں رہا۔ تو دنیا کو اللہ رب العالمین دارالعمل بنایا ہے، اور یہاں پر آپ کو کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ حساب کل ہوگا، کل عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ حساب کتاب لینے والا وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اسی رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے اور سب کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس تفسیر کے اندر اس آیت کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے، بہت باریک بات بیان کی ہے کہ اللہ نے جو بیان کیا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اس میں قبر کی جو نعمتیں ہیں اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ کیسے کہ قبر کے اندر جو نعمتیں ملیں گی مومن کو بھی پورا اس کا حساب نہیں ہے، یہ پورا اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو معمولی بدلہ ہے اس کا۔ قبر کے اندر اہل ایمان کو نعمتیں ملتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر کے اندر کشادگی کر دی جاتی ہے، جنت سے ہوائیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو نعمتیں قبر کے اندر ملتی ہیں یہ پوری نہیں ملتی ہیں، یہ تو ایک سمجھیے مقدمہ ہے، شروعات ہے۔ اصل آپ کی نیکیوں کا ثواب اور اجر قیامت کے دن ملے گا جنت کی شکل میں۔ اگر انسان توحید پر قائم ہے تو قیامت کے دن جنت کی شکل میں اسے اجر ملے گا۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ پورا بدلہ، یعنی قبر کے اندر جو نیکیوں کے بدلے کی شروعات ہو جاتی ہے اور آپ کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وہ جو چیز ہے وہ صرف شروعات ہے، وہ پورا نہیں ہے، پورا آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ پھر اللہ فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ نے ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے اور ایک ضابطہ اور ایک معیار دیا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کیا اصل کامیابی مال و دولت کا حصول ہے؟ کیا اصل کامیابی ہمارے لیے منصب کا حصول ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ نے آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، فمن زحزح عن النار
ادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی میرے بھائیو، یہ بھی کامیابی ہے دنیا کے لحاظ سے۔ کون سی کامیابی؟ کہ آپ کے پاس گھر ہو، آپ کے پاس دکانیں ہوں، آپ کے پاس عالیشان گھر ہو، یا آپ کے پاس منصب ہو، دولت ہو۔ یہ بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ اسے بھی چاہتا ہے۔ اگر دولت نہیں ہوگی، مال آپ کے پاس نہیں رہے گے، سارے خیر کے کام کیسے ہوں گے؟ اسی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سب سے پہلے شادی حضرت خدیجہ سے کرائی۔ ان کے پاس مال تھا، سارے مال کو اللہ کے دین کے اشاعت کے انہوں نے لگا دیا۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ عطا کیے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال تھا کہ جہاں تک نگاہ آپ اٹھاتے اونٹ اور گھوڑے اور بکریاں ہی نظر آتی تھیں، اتنا ان کے پاس مال تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ مال کمانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن ناجائز طریقے سے مال کمانا، حرام طریقے سے مال کمانا یہ غلط ہے۔ اور مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال آپ نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر حلال طریقے سے کمائیں، حرام جگہ پر خرچ کریں، یہ بھی غلط ہے، اور اگر حرام طریقے سے کمائیں، حلال جگہوں پر خرچ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ کتنے لوگ ہیں حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، لیکن مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کو، کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ حرام طریقے سے مال کمانے والا اگر خیر کے کام میں اس کو لگاتا ہے، اسے کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ حلال طریقے سے کمانا ہے اور ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے جن جگہوں کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو مال کمانا غلط نہیں، لیکن اصل کامیابی نہیں، کیونکہ مال دنیا کی چیز دنیا کے اندر رہ جائے گی، دنیا کے اندر یہ رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ کوئی دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ ہم سب اکیلے آئے ہیں، دنیا سے اکیلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ صرف ایک چیز جائے گی، وہ ہمارا سب سے بڑا ساتھی ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، وہ انسان کا عمل ہے۔ اگر بہتر عمل آپ کا ہے، وہ آپ کو جنت کے اندر جا کر کے چھوڑے گا، اور اگر برا عمل ہے، شرکیہ عمل ہے، گناہ کر رکھا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، اور اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سب کا حساب دینا، سب کا حساب کتاب ہوگا، لیکن نیک جو عمل ہے وہ انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ نے پہلے جہنم بیان کیا، جنت بعد بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم پہلے، جنت بعد میں ہے۔ جہنم سے بچنے کے بعد جنت ملے گی، جہنم سے بچنے کے بعد جنت ملے گی۔ اس لیے پہلے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں۔ جہنم سے اگر بچا لے گے تب جنت ملے گی۔ جہنم کہاں ہے؟ پرسرات کے اوپر ہے، اور سب کو پرسرات سے گزرنا۔ وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان اس سے گزرے گا، نبی بھی کا گزر ہوگا اس پرسرات سے، سارے لوگ اس پرسرات سے گزریں گے، اور ہر انسان اپنے نیک عمل کی بدولت اس پرسرات کو پار کرے گا۔ پہلے جہنم کو پار کرنا ہے، جنت بعد میں ملے گی۔ جنت بعد میں ہے، جہنم پہلے ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں ان اعمال سے دوری اختیار کرنا جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے۔ سب سے بڑا عمل جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا اور ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گا، وہ 3 عمل ہے۔ اسے آپ 1 بھی کہہ سکتے ہیں، 3 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کون سا عمل ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا۔ نمبر 3، نفاق۔ یہ 3 گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا۔ اگر یہ چیز ہے تو انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اس نے دنیا کے اندر چاہے مدارس تعمیر کیے، چاہے مساجد بنائے، خیر خدمت خلق کا کام کیا، غریبوں میں پیسے تقسیم کیے، اسپتال بنوائے، کچھ بھی اس نے کیا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اسے بدلہ مل جائے گا، لوگ تعریف کر دیں گے، ہاں بہت اچھے انسان ہیں، یہ اسپتال انہوں نے بنایا، یہ چیز انہوں نے کی، بس آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے شرک سے بچنا اپنے آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ جس علاقے کے اندر سگریٹ نوشی نہ ہو، شراب نوشی نہ ہو، منشیات کے کاروبار نہ ہو۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس سے بچنے کے لیے ہمارے درمیان کوئی اس کی کوشش نہیں کی جاتی، الا ماشاء اللہ۔ واحد جماعت ہے جماعت اہل حدیث، جو اس کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے اور ہمیشہ کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، ساری چیزیں کا فائدہ انسان کو توحید اور شرک سے بچنے کے بعد ہی ملے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ کیونکہ اللہ کی عبادت اسی وقت مفید ہوگی
سود مند ہوگی جب انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا تبھی ہوگا۔ اگر وہ شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں سب بیکار ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام باتوں کو برباد کر دیتی ہے، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، کفر اور نفاق کے علاوہ جو گناہ ہیں، وہ انسان کی دیگر عبادتوں کو برباد نہیں کرتی، وہ باقی رکھتی ہیں۔ انسان چوری کرتا ہے، انسان رشوت لیتا ہے، سب بڑے گناہ، انسان ڈکیتی کرتا ہے یا انسان اور کوئی گناہ کام کرتا ہے، لیکن وہ توحید پر قائم ہے، شرک نہیں کرتا وہ، تو اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی ساری باقی رہیں گی، یہ ساری چیزیں اس کی باقی رہیں گی۔ لیکن ایک انسان شرک بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ہر سال حج کرنے جاتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے اگر وہ انسان شرک پر ہے تو، اور اس کی اگر وفات شرک کے اوپر ہوگی۔ تو سب سے بڑا جو گناہ ہے اس کائنات میں، جو اللہ نے، اس کے رسول نے بتایا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ ان کے ہاں کیا ہے؟ قتل کرنا، چوری کرنا، بے ایمانی کرنا، زنا کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اس گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا تبھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، ورنہ نہیں بچا پائے گا، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر شرک نہیں کیا، دیگر گناہ اس کے پاس ہیں، تو وہ اگر جہنم میں جائے گا بھی تو توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور لے کر کے آئے گا۔ لیکن اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے ہم کو کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم اہل حدیث ہیں اور ہم جو ہے جنت کے اندر جائیں گے ہی۔ کبھی کبھی انسان اہل حدیث ہو کر کے بھی شرک کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ شرک جب انسان کرتا کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ ہمارے اعمال، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لا علمی میں کر لے اور انسان شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور انسان کو شعور تک نہ ہو، کوئی بلاسٹ نہیں ہوگا جب آپ شرک کریں گے یا کوئی بڑا گناہ وہ کریں گے۔ انسان کے پاس اگر علم ہے تو وہ پتہ کرے گا کہ کیا شرک ہے، یا علماء کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں تب انسان کو معلوم پڑے گا کیا ہے۔ علماء کے ساتھ جڑنا یہ آپ کے لیے دین پر استقامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں۔ علماء جو علماء راسخین ہیں، سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے علماء ہیں، اور میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں جو اہل حدیث علماء ہیں، جو ہمارے سلفی علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑنے میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہے۔ یہ ہم کتنے بھی غلط کام کر بیٹھیں، ہم کتنا بھی دین سے دور ہو جائیں، میں تو کھلی بات کہتا ہوں، ایک دم صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارا اخلاق کتنا بھی برا ہو جائے، ہم کتنے بھی دین سے دور ہو جائیں، کتنے بھی ہمارے اندر برائیاں آ جائیں، لیکن ایک خوبی ہماری ایسی ہے، ہماری جماعت کی، ہمارے علماء کی، وہ خوبی کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ توحید پر استقامت اور لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت، جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ بہت سارے گناہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، عالم دین ہیں، مولوی ہیں، مولانا ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں خامیاں، اور خامیاں ہمارے اندر، ہم جانتے ہیں کتنی خامیاں ہمارے اندر ہیں، کتنا ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی خوبی ہے علماء کے اندر، ہمارے جماعت میں، ہمارے علماء کے اندر، کہ وہ کبھی انسان کو شرک کی دعوت نہیں دیں گے، شرک کی طرف نہیں بلائیں گے توحید کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، نیکی کی طرف، لیکن شرک کی طرف کبھی ان کو نہیں بلائیں گے۔ یہ سب سے عظیم خوبی ہے، اس لیے جو انسان علماء سے ہمارے جڑ کر کے رہتا ہے، اسی کے اندر اس کے لیے نجات اور بھلائی ہوتی ہے، اور وہ جماعتی زندگی جو گزارتا ہے، جماعت کے ساتھ رہتا ہے، وہ انسان گمراہیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بکریاں ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں اسے شیر شکار کر لیتا ہے، لیکن جو ریوڑ کے ساتھ رہتی ہیں اسے شکار نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ جماعتی زندگی گزارنے کا ہنر ہمیں پیدا کرنا چاہیے، یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ رہیں، اپنے علماء کے ساتھ رہیں، یہی ہمیں کتاب و سنت کی، توحید کی، سنت کی دعوت دے کر کے جہنم سے ہمیں بچائیں گے۔ تو اللہ فرماتا جہنم سے جو بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، یہی اصل کامیابی میرے بھائی ہو، یہی سب سے بڑی، کیونکہ دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں محل ہو تو آخرت کے اندر بھی محل کی فکر کرنی چاہیے، یہاں بھی محل بنائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، عالیشان گھر بنائیے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن آخرت کے اندر بھی محل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخرت کے اندر محل کب بنے گا؟ جنت میں آپ کب جائیں گے؟ جب آپ توحید خالص پر ہوں گے، تب آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ توحید خالص کیا؟ خالص اللہ کی بات کرنا، اللہ کے بات میں کسی کو شریک نہ کرنا،
شرک سے، تمام چیزوں سے، نفاق سے، کفر سے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہی چیز انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والی، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کبھی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنہ جو جنتی وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اپناتے ہیں، وہ کامیاب۔ اور قرآن میں جہاں بھی لفظ فلاح یا فوز کا ذکر کیا گیا، عبداللہ بن عباس جو ترجمان قرآن ہے، مفسر قرآن فرماتے ہیں اس سے مراد جنت کا حصول ہے، اللہ کی رویت کا دیدار، یہ سب سے بڑی چیز ہوئی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے اس دھوکے کا سامان، انسان اس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ دھوکہ دے کر کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، ایک شراب ہی جیسے انسان دور دیکھتا ہے کہ پانی، وہاں جاتا اسے پانی نظر نہیں آتا۔ تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ ہمارے ایک معزز مہمان فاضل ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کی بھی تقریر یا ان کا درس ہونے والا ہے، اس لیے انہیں چند باتوں پر اپنی بات کا میں اختتام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کے اندر داخل نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔